دیا ہے۔ آپ طلاق کے مسائل لیں، نکاح کے مسائل کو اگر لیں، یا بقیہ جتنے مسائل ہیں آپ کو قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر ملیں گے، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے پورا مضمون جو ہے یہ ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے اور اس کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور آگے حوصلہ دیتے ہوئے ایمان والوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند دنوں کی گنتی تو ہے، چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو یا سفر میں ہو اور وہ روزے نہ رکھے تو دوسرے دنوں میں عدد پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہو ان پر ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو شخص خوشی سے فدیہ کی مقدار بڑھا کر زیادہ کرنا چاہے، زیادہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب ان دو آیات کریمہ کے اندر پہلی آیت میں حکم فرمایا گیا ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزے کا لغوی معنی جو ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا ہے۔ روزہ کہتے ہیں کسی چیز سے رکنا یا کسی چیز کو ترک کر دینا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور جو روزے کا شرعی معنی ہے وہ ہے مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا ہے اور اپنے نفس کو تقویٰ کے اصول کے لیے تیار کرنا ہے۔ یعنی شریعت کے اندر روزہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کا کھانے پینے سے رک جانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسلمان جو ہیں وہ حلال چیزیں جو ان پر حلال ہیں اللہ نے ان پر حلال کی ہیں، روزے کی حالت میں انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس پھل اس کے سامنے ہے، ہر طرح کا کھانا اس کے سامنے ہے، بھوک بھی ہے، پانی اس کے سامنے ہے، شدت کی پیاس بھی ہے مگر وہ پیتا نہیں، کھانا سامنے ہے مگر وہ کھاتا نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے مگر وہ استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے اپنے رب کے لیے رکھا ہے، تو لہٰذا رب کو راضی کرنے کے لیے اس نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ یہی تقویٰ ہے، یہی وہ حکم ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہی تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر جانا اور اس کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نفس کو بچانا، نفس کی حفاظت کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے کے علاوہ بقیہ جو عبادات ہیں ان میں ریا ہو سکتا ہے، نماز میں ریا ہو سکتا ہے، نمازی وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عبادت وہ بھی اللہ کی ہے، مگر اس میں ریا ہو سکتا ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ اس کو توفیق دے، حج کر رہا ہے، لاکھوں روپے اس نے لگائے ہیں، مگر اس میں ریا ہو سکتی ہے، دکھلاوا اس میں بھی ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کر رہا ہے مگر دکھلاوا اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو لوگ دکھلاوا زیادہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر لوگ جو ہے وہ 11 12 یا 15 لاکھ روپے لگا کر لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر وہاں ہوتا کیا ہے؟ فوٹو سیکشن ہو رہا ہے، طواف کر رہا ہے تب بھی، وہ رمل کر رہا ہے تب بھی، وہ صفا مروہ پہ ہے تب بھی، وہ کنکریاں مار رہا ہے تب بھی، وہ مینا میں ہے، مزدلفہ میں ہے تو تب بھی۔ تو یہ دکھلاوا نہیں اور کیا ہے؟ اگر کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے تو وہ ایک غریب کو ایک جو ہے وہ پیکج، ایک تھیلا دینے کے لیے وہ فوٹو سیکشن پہلے کرتا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں میڈیا کا دور ہے، آج کے دور میں دکھلاوا زیادہ ہے، مگر روزہ کیا ہے؟ روزہ وہ ہے کہ جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے۔ یا آپ جانتے ہیں، جس نے رکھا ہے وہ جانتا ہے، یا اس کا رب جانتا ہے اس کا روزہ ہے، یہ دکھلایا نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا پھر یہاں ایک چیز اور جو مسلمانوں کو حوصلہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلی قوموں کا ذکر فرمایا کہ مسلمان ان کی فرضیت سن کر گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، صرف یہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئے، پہلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتی تھیں۔ ہاں فرضیت کے اندر یعنی ان کی تعداد میں، ان کے اوقات میں اختلاف ہے، فرضیت میں اختلاف نہیں ہے۔ روزے ان پر بھی فرض تھے اور تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، مگر تم پر اللہ نے ایک آسانی کی ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا۔ تم پر اللہ نے آسانی فرمائی ہے، اور وہ آسانی کیا ہے؟ جس ایک آسانی کا تذکرہ اگلی آیت 184 میں ہے، 185 میں مزید پھر رب العالمین اس کو کھولتا ہے۔ اس میں آسانی کیا ہے؟ فرمایا ایام معدودات، یہ چند دنوں کی گنتی ہے، 29 یا 30 دن کے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے تو بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں میں جب وہ صحت مند ہو جائے تو وہ
اتنے روزوں کی گنتی پوری کر لے جتنے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تھا، تو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے۔ جتنے دن وہ سفر میں رہا، سفر یہاں سفر سے مراد سفر شرعی ہے، اور شرعی سفر کیا ہے؟ وہ 3 دن کی منزل ہے، اور 3 دن کی منزل جو ہے وہ آج کتنا سفر بنتا ہے انگریزی حساب سے، تو وہ 92 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہاں اس کے باوجود آج کیونکہ سہولیات ہیں، اگر اللہ رب العزت نے کسی کو اپنی اچھی سواری دی ہے، گاڑی ہے، وہ اتنے سفر کے اندر اس کو آسانی ہے، روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ رکھ لے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ مگر یہاں رخصت کیا ہے کہ اگر وہ نہیں رکھ سکتا سفر میں، سفر کے اندر اسے تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی گنتی پوری کرے۔ پھر آگے ایک اور آسانی دے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو۔ اب یہاں دشواری کیا ہے؟ ایک دائمی مریض ہے جس کی صحت یابی کے لیے اب اس کی امید ختم ہو گئی ہے، صحت یابی کی، دائمی مریض بن گیا ہے، روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، یا ایسا بڑھاپا ہے جو دائمی بڑھاپا ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ اب روزہ نبھا ہی نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ ادا کر دے۔ اب اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ فدیہ ادا کرے، اور فدیہ کتنا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے، اور ایک مسکین کا کتنا کھانا ہے؟ 2 وقت کا، 2 وقت کا ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے، اور وہ مسکین کا کھانا اس کی کم از کم مقدار کتنی ہے؟ وہ فطرانے کی مقدار ہے، یعنی کم از کم یہ غریب کے لیے ہے، غریب کے لیے جو روزے کا فدیہ ہے وہ ہے کہ 2 کلو گندم، یہ فطرانے کی مقدار ہے، 2 کلو گندم ایک روزے کا فدیہ ہے، چاہے وہ گندم دے چاہے اس کی قیمت دے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ مگر پھر یہاں درجہ بدرجہ ہے کہ اگر ایک آدمی مالدار ہے، غریب کی سحری ہے کہ اسے سحری کے وقت دودھ بھی میسر نہیں ہے، غریب کی سحری میں سحری کے اندر پراٹھا بھی میسر اسے نہیں ہو رہا، غریب کی سحری میں اس کے پاس دہی بھی نہیں ہے، اسے میسر نہیں، وہ خشک روٹی سے اور سالن سے، چائے کے کپ سے روزہ رکھ رہا ہے۔ دوسری طرف صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، امیر ہے، اس کی سحری کے اندر پراٹھا بھی ہے، دودھ بھی ہے، دہی بھی ہے، مکھن بھی ہے، باقی بھی چیزیں ہیں، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ اپنی طاقت کے مطابق دے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ روزے کا فدیے کے باری آئے تو ہم غریب، فطرانے کی باری آئے تو ہم غریب، مگر اپنے بیٹے کے نکاح کی شادی کی باری آئے تو ہم امیروں سے بھی امیر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں جو کم از کم جو مقدار بتائی گئی ہے وہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے، تو فرمایا جو نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ ادا کرے، اور جو اس کے اندر اضافہ کرنا چاہے اس فدیے میں، زیادہ نیکی کرنا چاہے، زیادہ خیرات کرنا چاہے، تو فرمایا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ خیرات کرے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہیں علم ہو کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کا ثواب کیا ہے، تمہیں علم ہو اس کی فرضیت کا، تو فرمایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ تو ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے
روزے کی فرضیت بھی واضح فرمائی اور روزے کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے۔ برکت کے لیے ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اس ڈھال کا اندازہ، ڈھال کی اہمیت جو ہے وہ اسے ہی معلوم ہو سکتی ہے جو ایک مجاہد میدان میں کھڑا ہو کہ ڈھال کی اہمیت کیا ہے، ڈھال کن چیزوں سے روکتی ہے۔ دنیا میں ڈھال دشمن کے وار سے روکتی ہے، دشمن کی تلوار سے روکتی ہے، دشمن کے تیر سے روکتی ہے۔ یہ ڈھال دشمن کی گولی سے روکتی ہے۔ جیسے آج گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں، جو قوم کے محافظ ہیں، آپ دیکھیں گے انہوں نے ایک پیٹی پہنی ہوتی ہے جو گولی کی حفاظت کرتی ہے، اسے ڈھال بھی کہا جاتا ہے۔ تو ڈھال کی اہمیت کو ایک مجاہد ہی سمجھتا ہے۔ مگر یہاں روزے کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یہ کس سے بچاتا ہے؟ روزہ ڈھال ہے جہنم سے، یہ جہنم سے بچاتا ہے، جہنم کے عذاب سے۔ فرمایا روزہ دار نہ جمع کرے، نہ جمع کی باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ وہ اسے کہے کہ میں روزہ دار ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ روزہ دار نہ لڑائی کی باتیں کرے، نہ بے حیائی کی باتیں کرے، نہ جماع کی باتیں کرے، بلکہ کیا کرے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں وہ روزے کے گزارے، وہ دن گزارے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ جب انسان کا معدہ بھوک کی وجہ سے خالی ہو جاتا ہے نا، خالی ہوتا ہے تو معدے سے بخارات اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے، اور یہ افطاری کے وقت روزے دار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک ضمناً بات میں یہ بھی کر دوں کہ کچھ لوگوں کے ہاں جہالت کی وجہ سے ایک بات مشہور ہے جو ہم بھی بچپن سے سنتے رہے ہیں کہ جی افطاری کے وقت نہ مغرب کے وقت مسواک نہیں کرتے، عصر کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے روزے دار کو۔ یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اب روزے دار منہ صاف ہی نہ کرے۔ مسواک کی اہمیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ بیان فرمائی ہے، مگر یہاں روزے دار کی فضیلت ہے، روزے کی وجہ سے روزے دار کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ روزے دار کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ جب بھوک پیاس کی شدت کی بنا پر اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے، تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور جزا کیا ہے؟ فرمایا اس کا جو نیکیوں کا اجر ہے اس کو میں دگنا کر دوں گا، بلکہ دگنے سے بھی زیادہ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ احباب کو
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ اور چند دنوں کے بعد ماہ رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ اس ماہ رمضان کو اللہ تعالی ہمارے لیے باعث و برکت بنائے، اور اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین۔